بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما. صراط الذین، ان راستوں کی جن پر تیرا انعام ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان راستوں پر نہیں جن پر چلنے والوں پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہو گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی شروع کی دونوں آیات میں جن راستوں پر چلنے کی بندہ دعا کر رہا ہے، اس میں توفیق کو شامل رکھا ہے کہ آدمی صرف اس کے لیے آرزو اور تمنا نہ کرے، صرف آدمی اپنے اندر جذبات کو پیدا نہ کرے، صرف آدمی اپنے دلوں کے اندر خوابوں کو نہ سجائے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ توفیق کی بھی کوشش کرے، اللہ سے توفیق مانگے. ہم اور آپ خواب تو سجاتے ہیں، راتوں میں جب بستروں پر جاتے ہیں تو سپنے تو بڑے بڑے ضرور دیکھتے ہیں، بڑے بڑے کرنے کے عزائم ضرور پالتے ہیں، لیکن توفیق اللہ سے نہیں مانگتے. توفیق جس میں شامل حال نہ ہو، وہ چیز اللہ سبحانہ تعالی پریکٹیکل کی دنیا میں، عمل کی دنیا میں غائب کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، توفیق مانگیں، اللہ سبحانہ تعالی سے توفیق کی دعا کریں کہ مولا یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں اپنی مدد شامل فرما. پھر اللہ سبحانہ تعالی آخری آیت میں فرماتا ہے: غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستوں پر نہیں جن پر چل کر لوگ اللہ کے غضب کے شکار ہوئے ہیں اور لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں. غیر المغضوب کے معنی اور سے مراد مفسرین نے اور بالخصوص صحابہ کرام کی جماعت نے ان سے یہود مراد لیا ہے، اور والضالین سے مراد نصارہ ہیں. یہ دونوں کی دونوں، ایک پر اللہ کی لعنت اور ایک راہ راست سے بھٹکا ہوا. اللہ فرماتا ہے: لعنہ اللہ وغضب علیہ، یہ اللہ کے لعنت کے مستحق ہے، اللہ کے غضب کے مستحق ہے. ان کا راستہ صحیح راستہ نہیں تھا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ یہ دونوں کہا کرتے تھے: نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اس کے چہیتے ہیں، ہم پر لعنتیں، ہم پر عذاب، ہم پر غضب نازل کی ہوگا، ہم تو چہیتے لوگ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے امت محمدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ان کے شر سے، ان کے فتنوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے: وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے طریقوں کی اتباع نہ کرنے لگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک محبت نہیں کریں گے
جب تک مکمل طور پر ان کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال نہ لوگے۔ آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ اگر وہ لوگ گوہ کی بلوں میں داخل ہوئے ہیں تو تم بھی اس میں داخل ہوگے، یعنی اس طرح سے ہم ان کی اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے راستوں پر چلیں گے۔ اور آج معاملات ہمارے سامنے بالکل ویسا ہی ہے۔ ہم ان کے طریقوں پر، ان کے راستوں پر اس دھڑلے سے چل رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان پر چلنے میں ہمیں مزہ اور فخر محسوس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر غضب کیوں نازل کی؟ اللہ نے انہیں راہ راست سے بھٹکا ہوا کیوں قرار دیا؟ یہود کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ لوگ لعنت کے شکار اس لیے ہو گئے کیونکہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس جانکاری تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ کیا کبھی کوئی انسان اپنے بیٹوں کو پہچاننا بھول سکتا ہے؟ نہیں بھول سکتا۔ ان کی شکلیں ان سے اس قدر لگاؤ ہوتی ہے کہ آدمی نیند میں بھی ہوتا ہے اور بیٹا آواز دیتا ہے، اس کی آواز سے باپ پہچان جاتا ہے کہ میرا لخت جگر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے، یعنی ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس جانکاری تھی۔ اور یہ نصارہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے یہاں عمل تھا، علم نہیں تھا۔ ان کے یہاں عمل تھا، عملی اعتبار سے مضبوط تھے، دوسرے کی باتوں کو سننا یہ گوارا نہیں کرتے تھے، جو یہ کر رہے تھے اسی میں مگن تھے۔ اور اہل ایمان کی سعادت کے لیے، مسلمانوں کی، مومنوں کی کامیابی کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک علم حق کا ہونا، وہ علم جو حق ہے، جو برحق ہے، اور اس علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا۔ اگر کوئی شخص صحیح علم سے محروم ہے اور اگر اس کے پاس عمل کی بہتات ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس علم کا بھنڈار ہے، بہت زیادہ علم والا ہے، لیکن اس کی زندگی عمل سے خالی ہے تو اس کا علم اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو لازم اور ملزوم قرار دیا گیا۔ اگر ایک کو شرط بتایا گیا تو دوسرے کو مشروط قرار دیا گیا۔ اگر مشروط نہیں تو شرط فاسد، اگر شرط نہیں تو مشروط فاسد، دونوں کو لازم اور ملزوم قرار دیا گیا۔ جو ہم جانتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کو اپنی زندگیوں میں اتاریں، عمل سے ثابت کریں کہ ہمارے پاس اس چیز کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے عالموں کو لائے گا جن کے پاس علم تو تھا لیکن عمل کی دنیا سے کورے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو اپنے زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، رائج کرنے کی کوشش کریں، عمل سے اس بات کو ثابت کریں۔ آج بہت ساری جماعتیں جن کے پاس علم بھی ہے، کہا جاتا ہے ہم اہل حدیثوں کے تعلق سے کہ ان کے پاس دین کا سچا علم ہے۔ ہم سلفیوں کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس سچا علم ہے، لیکن عمل کی دنیا سے یہ اکثر کورے، ان کے یہاں اخلاق نہیں ہے، ان کے یہاں معاملات نہیں ہے، کہا جاتا ہے، اور کسی حد تک صحیح بھی ہے۔ بہت سارے لوگ عمل کی دنیا سے غائب ہیں،
تبلیغیوں کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں عمل بہت ہے، اخلاق بہت ہے، بہت اچھا ہے، لیکن عمل کی دنیا اس کے باوجود صحیح علم ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسرے بریلویوں کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ نہ ان کے پاس علم ہے نہ عمل ہے، دونوں سے خالی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے عمل پہاڑ کے برابر ہوں گے، بہت زیادہ عمل والے ہوں گے، اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے حباء منثورا، ریت کے ذرات کے مانند بکھیر دے گا، یعنی اس کی کوئی وقعت، کوئی قیمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ عمل علم سے خالی ہے، صحیح علم کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دونوں ضروری ہے۔ تو اس سورت کی آخری آیت کی تفسیر کا مطلب اور پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو صحیح علم اور عمل سے سجائیں، تبھی کامیابی مکمل ہے۔ ورنہ جس طریقے سے یہود کو علم کے باوجود انہیں اللہ نے اپنے غضب کا شکار بنایا، نصارہ کو عمل کے باوجود اپنے راستے سے اللہ نے دور کر دیا، کہیں ایسی کیفیت ہمارے ساتھ بھی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو علم اور عمل سے اپنے آپ کو رب کا سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔